سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا, اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات, اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو, جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے, اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے, پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشنز, دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے, تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. پاکستان میں اس وقت بالخصوص میں بات کروں گا پنجاب کی, سندھ کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی. یہاں پہ پولیس گردی اپنے عروج پہ ہے. جس لیول تک آپ کی سوچ جاتی ہے, جس سطح تک پولیس گردی کی, اس سے پنجاب پولیس جو کہ ایک دہشت گرد ادارہ بن چکا ہے, ڈاکٹر عثمان جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ آئی جی بنا ہوا ہے, اس کی سربراہی میں پنجاب پولیس میں نہ ڈسپلن رہا, اور بھاول نگر جیسے واقعات جو ہیں وہ آئے دن نمودار ہونے جا رہے ہیں. بھاول نگر میں تو ان کا واسطہ ایک سپیریئر فورس کے ساتھ پڑ گیا تھا, اور ان کی وہاں پہ دھلائی ہو گئی, جس کی 12 بار ہم نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. پر ہر جگہ پہ اس طرح کی کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ ہونا مناسب نہیں ہے, اور ہم لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. آج کی پریس کانفرنس خواتین و حضرات, اس وقت ہمارا 4 بجے گجر خان میں راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب ہمارے میزبان تھے, اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کھولنا تھا. لوگوں کو مقامی طور پہ بلانا تھا. ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹا پروگرام جو ہوتا ہے چار دیواری کے اندر, جلسہ بھی بہت بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا, نارمل ایک آپ کا دیہاتی علاقے میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ تھا. پر مسلم لیگ نون کی فیشسٹ حکومت, ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا. یہ اتنا خوف ہے ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. صبح سے پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ گئیں, انہوں نے راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی. گاڑیاں لائے, کرسیاں, شامیانے, سب کچھ اٹھا کے لے گئے. کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی لے گئے. یہاں پہ میرے بائیں طرف ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کینڈیڈیٹ جناب راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب موجود ہیں, انہوں نے وہاں پہ ہونا تھا. میرے ساتھ یہاں پہ میرے بائیں طرف یہاں پہ یہاں پہ تیمور صاحب موجود ہیں. ملک تیمور صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. یہاں پہ خواتین و حضرات جو یہ کر سکتے تھے کیا, لوگوں کو اریسٹ کیا. تقریباً 5-6 لوگوں کو انہوں نے, پنجاب پولیس نے اریسٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لے گئے, اور رستہ دونوں طرف 5 کلومیٹر اس وینیو کے, اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پروگرام ہونا تھا, وہاں پہ انہوں نے ناکے لگا کے انہوں نے رستے بند کر دیے. سو یہ پولیس گردی کے یہاں پہ آپ کو ہم لوگ شواہد پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, جس کو ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. اور آر پی او نے بتایا کہ جی ہمیں حکم ایجنسیوں کی طرف سے ہے کہ کسی صورت یہ پروگرام نہیں ہوگا. جب خفیہ ایجنسی ملوث ہو جاتی ہیں ججز کے ٹیلی فون ٹیپنگ میں, خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار
ملوث ہو جاتے ہیں زد و کوب کرنے میں ججز کے اہل خانہ کو، ان کے گھروں میں کریکرز پھاڑنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، تو خواتین و حضرات اس ملک میں پھر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر جنگل راج ہوتا ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا جی، جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی، کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں، تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں۔ اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو، مجھے، بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے، عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی، کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا، پرامن ریلی، نہ کسی کو دھکا مارا گیا۔ یہ اسی طرح ہی ہے، کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا، فارن آفس کو لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی، اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو، اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا، اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں، ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں، اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا، نمبر 1، جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے۔ نمبر 2، وہاں پہ جو بات ہوئی ہے